اگر میاں بیوی میں علیحدگی ہو رہی ہو تو بیوی کا شوہر کی پراپرٹی میں کتنا حصہ بنتا ہے؟ اگر وہ مقصد ہے کہ مرنے کے بعد حصہ بنے گا، جب زندہ ہے طلاق کے بعد تو حصہ نہیں بنتا۔ اگر خاوند مر جائے تو بیوی کا حصہ ہے، اس کا 8واں حصہ بنے گا۔ اسی طرح اگر بیوی مر جائے تو خاوند کو بھی حصہ ملے گا۔ زندگی میں تو نہیں ملتا، اگر اس نے طلاق دے دی ہے تو بات ہی ختم ہو گئی۔ جوان بچے جو ہیں وہ ماں کے، چاہے وہ ماں کے ساتھ رہیں، لیکن جائیداد، باپ کی جائیداد کے اصل حقدار تو اولاد ہے، سب سے پہلے ان کو ملے گا۔ تو اس لیے اولاد کا حصہ جو ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ میرا سسر ہے اور ماموں ہے، ان کے گردے فیل ہو گئے ہیں، اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ قادر ہے، وہ چاہیں تو مردہ گردے بھی سلامت ہو سکتے ہیں۔ غار حرا کی فضیلت اس سے بڑی کیا ہوگی کہ نبوت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ آپ کے لیے توشہ تیار کر کے دیتی تھی، تو آپ وہاں کبھی کبھی 8 دن بھی رہتے تھے، اور 8 دن کے بعد پھر واپس آتے تھے۔ تو یہ ایسی جگہ تو ہے نا کہ جہاں حضور پاک نے زندگی کا ایک بڑا حصہ گزارا ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں سب سے پہلے جبریل اترے ہیں، اور سب سے پہلے اللہ کے قرآن کی 5 آیتیں اتری ہیں۔ تو حضرت جبریل نے آگے عرض کیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ حضور نے فرمایا کہ ما انا بقارئ، میں کو پڑھا ہوا تو نہیں ہوں۔ اس سے یاد رکھیں، جو محققین علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی اس کا معنی یہ نہیں تھا کہ اگر وہ آگے پڑھتا جاتا تو حضور پیچھے پڑھ لیتے، آپ بھی تو عرب تھے نا۔ معنی یہ ہے کہ لکھا ہوا اس نے پیش کیا کہ اقرأ بسم ربک، اس کو پڑھیں۔ حضور نے فرمایا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں بھئی، پھر کیا لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ اس نے پھر مجھے سینے سے لگایا، فَضَمَّنِي ضَمَّةً شَدِيدَةً، بڑے زور سے بھینچا، اور پھر مجھے کہا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ تو یہ غار حرا تو وہ جگہ ہے۔ اور دوسری ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اللہ کی شان دیکھیں، یہ تو ابھی بلڈنگیں بن گئی نا، 20 منزلہ 50 منزلہ۔ حضور کے زمانے میں تو کچھ نہیں، میدان تھا نا جی۔ تو غار حرا سے کھڑے ہو کے کعبہ نظر آتا تھا۔ اس وجہ سے بھی حضور نے اس غار کو چنا ہے۔ اور غار ثور جو ہے اس پہ کھڑے ہوتے تھے تو کعبہ نظر آتا تھا۔ تو یہ اتنی شان والی غار ہے غار حرا، تو وہاں آدمی جائے کہ بھی یہ وہ جگہ ہے جہاں حضور بیٹھے تھے۔ باقی نفل پڑھنے کا کوئی حکم نہیں ہے۔ جو حضرت خدیجہ سے عیسائی والا واقعہ، کیا عیسائی والا، کون سا واقعہ؟ مجھے تو کوئی پتہ نہیں کوئی عیسائی والا واقعہ ہے۔ زیارت کے لیے جانا بات کوئی ضروری بھی تو نہیں نا، کبھی صحابہ غار حرا پہ نہیں چڑھے، بس نیچے کھڑے ہو گئے، مقام کا پتہ لگ گیا، اندازہ ہو گیا، دعا مانگی، آ گئے۔ یہ بھی جو مرغی وغیرہ برازیل سے یا اور ملکوں سے آتی ہے، اس کے حلال ہونے میں کوئی یقین نہیں ہے۔
ویسے تو وہ بیچنے کے لیے کہتے ہیں ان کو کہ جی ہم ذبح کرتے ہیں، لیکن کون ذبح کرتا ہے؟ جب ایک دن میں 1,00,000-2,00,000 مرغی سپلائی کرنی ہو تو کون ذبح کرے گا؟ اس لیے ہمیشہ کوشش کریں کہ یا تو مرغی لے کے خود ذبح کریں، یا مرغی اس کی لیں جیسے فقیہ ہے، یہ مکہ مکرمہ کا ہے، ان کے یہاں باقاعدہ ذبح ہوتی ہے، جیسے الوطنی لکھا ہو اس میں بھی ہمیشہ ذبح ہوتی ہے، خلیج سے اگر آتی ہے تو وہ بھی ذبح ہوتی ہے، لیکن کافر ملکوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ صفا مروہ دوڑتے ہوئے اگر تھک جائے تو ایک چکر دوڑ کے بیٹھ جائے، سانس لے، پھر دوڑے، کوئی حرج نہیں۔ اگر ہوٹل میں احرام کی حالت میں سویا ہوا تھا تو ٹھنڈ زیادہ ہوئی تو اس نے چہرے پہ کپڑا ڈال دیا، کوئی انشاءاللہ دم شم نہیں ہے۔ امام مہدی ابھی پیدا نہیں ہوئے، امام مہدی آئیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ وہ آئے گا، اس کا نام میرے نام پہ ہوگا، اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پہ ہوگا، اس کی والدہ کا نام میری والدہ کے نام پہ ہوگا، اور ما بین الرکنین، حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان میں کھڑے ہو کے اپنا مہدیت کا اعلان کریں گے۔ وہ آئیں گے اور پھر پورے مہدی کے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو اتنی فتوحات دیں گے کہ کئی کافر ملک جو ہے فتح ہو جائیں گے اور مسلمانوں کا غلبہ ہو جائے گا۔ وہ اسی حالت میں ہوں گے دمشق میں، اور صفیں بنوا رہے ہوں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام الگ ہیں، مہدی الگ ہے۔ مہدی پہلے آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام بعد میں اتریں گے، اور اترنے کے بعد جب مہدی دیکھے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں تو وہ مصلی سے ہٹ جائے گا کہ جب نبی آ جائے تو غیر نبی جو ہے وہ امام نہیں بن سکتا۔ یہ تو ہمارے سامری جو ہے نا بڑے بہادر ہیں، حضور کو بھی بلا لیتے ہیں اور خود مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہودی طاقتیں ٹیکنالوجی کی مدد سے زلزلہ لانا، بارشیں برسانے کا دعویٰ کرتی ہیں۔ اللہ اعلم، بہرحال شریعت کے اندر تو ہمارا ایمان یہ ہے کہ جب اللہ چاہتے ہیں تو بارش اتارتے ہیں اور مردہ زمینوں کو زندہ کرتے ہیں۔ وَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور نہ چاہیں تو نہیں اتارتے۔ اچھی نوکری یا کاروبار کے لیے سب سے زیادہ استغفار پڑھا کریں۔ استغفار جتنا پڑھیں گے اتنا جلدی اللہ تبارک و تعالی رزق کے دروازے کھول دیں گے۔ لاہور کا لڑکا وہاب سید کو گالی گلوچ کر پیار سے سمجھاؤ، سختی سے کوئی نہیں سمجھتا۔ کوئی عورت غیر محرم کا طواف یا عمرہ کیوں کرے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر مسجد نبوی میں اور اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے دل میں غلط خیالات آئیں تو بس استغفر اللہ پڑھ لیا، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ۔ ایک ہوتا ہے، یاد رکھو، خیال کا آنا، ایک ہے لانا۔ غلط خیال لانا منع ہے، اگر آئے تو ہم کیا کریں؟ وہ معاف ہے۔ میرے بہنوئی نے میری بہن کو ٹیلی فون پر میرے سامنے 3 دفعہ طلاق دی۔
تو یہ ایک وقت میں 3 طلاقیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو 3 ہی ہیں۔ بعض ائمہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر ایک وقت میں 3 ہوں تو 1 شمار ہوگی، لیکن سب ائمہ کا اتفاق اسی طرف ہے کہ 3 ہے اور 1 ہے۔ ایک یہاں مجھے یاد ہے، میں ابھی چھوٹا تھا پڑھتا تھا، تو ایک مولوی صاحب تھے بڑے جلالی، تو ان سے ایک آدمی نے آ کے پوچھا کہ حضرت کوئی آدمی اگر ایک وقت میں 3 طلاقیں دے، 1 ہوتی ہے 3، اور 3 تھپڑ مارے اس کو، کہا 1 ہوا ہے کہ 3 ہوئے؟ انہوں نے کہا جی 3، انہوں نے کہا وہ بھی 3 ہوتی ہے۔ غیر مسلم ملک میں کوئی چیز کھانا جس پہ کوئی مسلمان گواہی دے تو ٹھیک ہے۔ غیر مسلم ملک میں، ساؤتھ کوریا میں زبان کا مسئلہ، احتیاط کرو، سبزی کھا لی، فروٹ کھا لیا، گزارا کر لیا، جتنا بندہ احتیاط کرے گا تو اپنا ایمان بچائے گا۔ میں نے عمرہ کیا، صفا مروہ کرنے کے بعد حلق کروانا تھا، ہوٹل میں چلا گیا، احرام کھول دیا، پھر حلق کروایا، حمام ہوٹل میں ہی ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ بھائی آخر کپڑا کھولے گا تو سر منڈائے گا نا۔ ایک عورت نے پاکستان سے عمرے کا ارادہ کیا، سفر سے 1 دن پہلے اس کو حیض آ گیا، تو وہ حیض کی حالت میں بھی میری بٹی نیت کر سکتی ہے، نماز نہ پڑھے، 2 رکعت نہ پڑھے، وہ احرام کی نیت کر رہے، عمرے کی نیت کر رہے، لبیک پڑھتی رہے، جب پاک ہو جائے غسل کر کے تو اپنا عمرہ پورا کرے۔ اب اگر اسے نیت ہی نہیں کی ہے تو پھر تو یہ ہے کہ جب پاک ہو عمرہ بھی کرے اور دم بھی ادا کرے۔ عمرے پہ آئے ہیں اور اس کے ساتھ سگریٹ وغیرہ بھی بیچتے ہیں، بالکل ناجائز ہے، سگریٹ ویسے ہی حرام ہے۔ سگریٹ جو ہے یعنی کوئی بھی بدبودار چیز جو ہے وہ حرام ہے، اور خاص طور پہ پھر حج میں اور عمرے میں بیچو تو یہ تو اور زیادہ گناہ ہے۔ اصل میں ان لوگوں کے، چونکہ یہاں جو پاکستانی رہتے ہیں نا وہ خاص سگریٹ پیتے ہیں، ان کے لیے یہ لے آتے ہیں، پیسے کما لیتے ہیں، تو سگریٹ والا حج ہوگا پکا نہیں ہے، اللہ والا نہیں ہوگا، یہ تم سوچ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا الہی الہنا الہ کل شیء، الہا واحدا لا الہ الا انت، اللہم انت الميسر لكل عسیر وانت على كل شيء قدیر، اللہم یسر امورنا وامور اخواننا وامور جمیع المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولوالد والدینا ولمشائخنا ولمشائخ مشائخنا ولاساتذتنا ولمن حق علینا ولجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات۔ مولانا ارشاد الحق صاحب مدرسہ کبیر والا میں استاذ تھے، حدیث کے بہت بڑے عالم تھے، آج ان کی وفات ہوئی ہے اور آج ہی ان کا جنازہ وہیں کبیر والا کے مدرسے میں ہوا ہے۔ دعا کریں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور جتنے علماء فوت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اور جتنے زندہ ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.